اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل فاروق ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر کنارے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ساگر کنارے میں آج بڑے خاص مہمان ہیں اور گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی میں اگر انہیں کنگ میکر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور یونٹی گروپ جو ہے اس کے قائد ہیں ملک ظہیر الحق صاحب۔ ملک صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ شروع کرتے ہیں اس ایک ملاقات کا چرچا ہے بزنس کمیونٹی اور کاروباری حلقوں میں جو آپ کی حالیہ دنوں میں ہوئی ہے، پچھلے دنوں میں۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ دوست تو پرانے تھے لیکن ایک عرصے کے بعد دوبارہ ان سے ملاقات کی خبریں ہیں۔ ان میں کتنی حقیقت ہے اور یہ ملاقات، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس بارے میں سب سے پہلے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے زیادہ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے یہ ملاقات اور انٹرویو کا شرف بخشا۔ ساگر صاحب، اس ملاقات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ملاقات شروع کی بات ہوگی ہمارے بھائی انتہائی محترم، میرے بزرگ بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، اور دوستی کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے جو ایک اختیار دے رکھا تھا وہ بے تکلفی کا، وہ ہمارا ایک پیار، ایک ہم ایک دوسروں کی نظروں ہی نظروں میں، اشاروں میں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے تھا وہ میاں سلیم صاحب تھے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے، اللہ ان کو بخشے، اللہ بہت مرتبے اور بلند جگہ پہ رکھے۔ آمین۔ ان کی میری جب آخری ملاقات بھی ان کے انتقال سے 2 دن پہلے ہوئی تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہفتے کے دن جا کے عرفانی صاحب کے گھر کھانا کھائیں گے۔ اس کا مینیو بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کہیں گے ان کو پکائیں۔ جو ایک تقریب میں ملاقات ہوئی اور پھر ہم نے ایک پلیٹ میں بھی کھایا۔ ان کا ایک پوتا، چھوٹے بیٹے کا بیٹا، کوئی حلوہ شلوہ زیادہ ڈال کے لے آیا، وہ بھی ڈائبیٹک تھے، میں بھی ڈائبیٹک ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے تو اتنا کھانا نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگے یار تسی نال کھا لو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس اینگل سے میں چمچ لوں گا، یہ ادھر سے آپ نے، تو انہوں نے بھی 2-4 چمچ لیے، میں نے بھی لی۔ تصویر بھی وائرل جی، تصویر بھی وائرل ہوئی۔ تصویر بھی وائرل ان کی اجازت سے ہوئی۔ ان سے پوچھا، وہاں ایک دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بڑا پیار ہے سلوک ہے، میں تصویر کھنچ کے تے وائرل کرنا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور کریں، اور سلوک تھا بھی، پیار تھا۔ کچھ دوست ہیں ایسے جن کی سیاست پروان نہیں چڑھتی اگر وہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ نہ کریں، اور ان مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی، ہماری ایک وقتی دوری تھی۔ عمر سلیم جو صاحب وہ میرے بچوں کی طرح، میرے بھائیوں کی طرح، میرے دوست کا بیٹا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق اب مجھ پہ آگے سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے اس کے والد تھے نا تو ہم برابری میں ایک دوسرے سے گلا شکوہ بھی کر سکتے تھے، ایک اور بھی بات کر سکتے تھے، لیکن اب اس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے۔ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، ہمارا فارمر پریزیڈنٹ بھی ہے، کیونکہ اس کے والد موجود نہیں ہیں۔ حال تو میرے بھی والد سر پہ نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ ضیاء اللہ عرفانی صاحب جو ان سے ہیں وہ میرے چیمبر میں استاد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور جس طرح پہلوانوں کے پٹھے ہوتے ہیں نا، میں اگر کہوں سچی بات ہے کہ میں بھی چیمبر میں ان کا پٹھا تھا۔ مجھے چیمبر میں صدارت تک لانے میں میری اپنی قابلیت، میرے والد کا نام وہ ضرور ہوگا، لیکن بلا شبہ وہ مجھے پروموٹ کرنے میں، مجھے آگے لانے میں ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ صحیح۔ تو وہ ان سے بھی نہ ختم ہونے والا ایک احترام کا، دوستی کا، بھائی کا، استاد کا ایک رشتہ ہے۔ اس کھانے کا اہتمام بھی انہوں نے کیا۔ عمر سلیم صاحب بھی خندہ پیشانی سے، اور میں بھی بڑے شوق سے وہاں پہ گیا، اور ہمارے درمیان کوئی گلے شکوے، کوئی رنجش کی بات بھی نہیں ہوئی، بلکہ دونوں ہی اس بات پہ ہم شرمندہ تھے، کہہ لیں کہ اس دوری کو ہم نے بہت پہلے کیوں نہ نبیڑ دیا، ختم کر دیا۔ اگر ہم اس کو بہت پہلے لپیٹ لیتے تو آج ہمارے بھائی بڑے
میاں سلیم صاحب بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ساگر صاحب ایک بات تو طے شدہ ہے, اچھے لوگوں نے آج ہو جائیں, کل ہو جائیں, 6 مہینے بعد ہو جائیں, تھک کے ہو جائیں, سال بعد ہو جائیں, ٹھوکریں کھا کے ہو جائیں, بلیک ملروں سے تنگ آ کر ہو جائیں, ایک جگہ اکٹھے ہونا ہی ہونا. جتنی جلدی ہو جائیں گے اتنی جلدی اس شہر کے لیے بھی اور اچھا کام کوئی کر سکیں گے اور اپنی ذاتی زندگی بھی بہتر کر سکیں گے. جب اور یہ دیکھیں نا, اس سارے کھیل میں جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہ اپرچونٹسٹ ہیں, ایسے گروہ ہیں, ایسے اشخاص ہیں جو طاق میں ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, وہ طاق میں ہیں, پورے ایک ایجنڈے سے گھوم رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو بریک تھرو ہوا ہے, پازیٹیو بریک تھرو کے طور پر اس کو لیتے ہیں, تو کیا اس سے ہم ظاہر ہے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے بہت زیادہ اب کاروباری حلقوں میں, کچھ غیر یقینی کی کیفیت بھی ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی ایجنڈا طے ہو رہا ہے, کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اب یہ جو الیکشن ہے, اس سال الیکشن یہ چل رہا, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب حالات دوبارہ سے سلیکشن کی راہ کچھ ہموار ہوئی ہے دوبارہ سے؟ دیکھیں سلیکشن کبھی نہیں ہوتی, سلیکشن نہیں ہوتی. فرض کریں آپ ایک میدان کے, ایک رنگ کے ریسلر ہیں, پتہ چلتا ہے, جس کو آپ سلیکشن کا نام دیتے ہیں, کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میدان میں اتریں. فیصل ساگر صاحب کی آج کشتی ہے, دنگل ہے, انہوں نے آج اس اکھاڑے میں کشتی کرنی ہے. آپ کی طاقت, اللہ کی دی ہوئی طاقت اور آپ کے روب دبدبے اور جسم کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ آپ کے میدان کو ہی نہیں آتا, تو کیا یہ سلیکشن ہے؟ نہیں. وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کئی بندے ان اپوز ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن میں, دوسرے میں, تو وہ بہت سارے, آج تک یہ خرم دستگیر خان صاحب ہیں, ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا الیکشن میں ایک بہت بڑی ویو تھی عمران خان صاحب کی, وہ صاحب کامیاب ہوئے, لیکن جس پائے کہ یہ ایم این اے صاحب ہیں اور ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, اس ٹکر کا سامنے امیدوار ہی نظر نہیں آیا عام طور پر نہیں. تو اس کو ہم یہ شکل نہیں دے سکتے کہ یار یہ مینج سلیکشن ہے, نہیں. میرا خیال ہے شاید وہ اس لیول کا بندہ سامنے آنے سے شاید کہیں گھبراتا ہو. ایک طرح سے ایکنالجمنٹ ہے آپ کی وہ صلاحیت کی, پاور کی, وہ یہ اور قد کاٹ کی. ہاں, یہ ہم دیکھیں, اگر ہم چیمبر میں بھی فرض کریں ایک گروپ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے, اور پھر اگر آپ کو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیں. جہاں تک عمر سلیم صاحب کا اور فانی صاحب کا تعلق ہے, ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے نہیں, بلکہ وہ ان کوریڈوروں کا حصہ تھے. اس گروپ کو بنانے والے ان کے والد یہاں پہ موجود تھے, فانی صاحب, وہ ہم میں شامل ہوں یا ہم ان میں شامل ہوں, کہیں کچھ نیا کام نہیں ہونے والا. وہ ہمارا حصہ, ہم ان کا حصہ ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. آپ کی جو ملاقات میں اس طرح کی چیمبر سیاست کو ڈسکس نہیں کی؟ نا. اچھا یہ بتائیں سر کہ ابھی چونکہ الیکشن کے معاملات اور کیمپین کا باقاعدہ آغاز کیا گیا دونوں بڑے گروپوں کی طرف سے, تو اس میں کچھ لوگ بھی ظاہر ہیں آئے جائیں گے, ادھر سے بھی جائیں گے, دوسری طرف سے بھی شامل ہوں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں جو میاں ندیم امین صاحب ہیں, وہ شمولیت ان کی ہوتی ہے اپوزیشن گروپ میں, تو سپر پاورز حرکت میں آ جاتی ہیں اور ان پہ پریشر آ جاتا ہے. ایک طرف سے تصویر آتی ہے, پھر دوسری طرف سے تصویر آ جاتی ہے, اور ایک عجیب سا ماحول کھینچا تانی کا پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کی طرف سے بھی کوئی پریشر تھا ان پہ دوبارہ؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور پریشر کا ہے؟ اس وقت کوئی پریشر ڈال سکتا ہے تو وہ تو بڑے بوٹوں والے ہیں. ہم تو ان کے گھر گئے, انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا, پہلے جوس پلایا, پھر پیزے, روسٹ, کئی چیزیں کھلائیں, ہمیں عزت دی. انہوں نے کہا کہ نہیں یار, میں ادھر چلا گیا تھا ایسی بس ایسی بات ہی نہیں ہے, دوسری نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ایک اخلاق صاحب کے گروپ کا حصہ تھے. میرے بھی بہت ان سے پیار محبت اور درینہ تعلقات ہیں, فیملی ٹربز ہیں. انہوں نے بڑا ہمیں احترام دیا, انہوں نے بڑا پیار کیا. انہوں نے کہا یار ہو ہی نہیں سکتا. اگلے دن پھر انہوں نے ان سے تصویر کھچوا لی, وہ ان کی اپنی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ابھی بھی وہ کہیں گئے ہیں.
وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ساگر صاحب ووٹ اور تعلق صرف پیار کا ہے. یہ کون سا ہم وزیرستان میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پریشر چلے گا؟ پریشر پروشر بھول جائیں. صرف پیار محبت اور سادہ الفاظ میں کہوں ترلے تے منت. ہاں جی, جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا. ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا حصہ ہیں. ان کو دلبر انصاری صاحب اگر جو ان سے ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں اپنے ساتھ اٹیچ کرنا. قمر انصاری بھی جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے. دلبر صاحب تو چلے میرے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, لیکن قمر جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھائی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں, لاجیکل ہمارا حصہ ہے. وہ مودی صاحب گئے تھے نا امریکہ, ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تھا آئی ایم یور نیچرل الائی اگینسٹ مسلمس. obviously he is right, they are on same agenda. Similarly, the good guys sitting over there or here, they are our natural allies in chamber. وہ آج بنتے ہیں, کل بنتے ہیں, لیکن بننا ہی بننا ہے. پازیٹیو مائنڈیڈ قوتوں نے اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے. وہ کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جتنی جلدی اکٹھی ہو جائیں گی ایک دوسرے کو طاقتور کریں گی, کسی منزل پہ پہنچنا آسانی ہو جائے گی. ترتیب طے کرنی ہے نا, وہ کر لیتے ہیں یار. کون سی خدا نہ خواستہ ہماری کوئی قتلوں کی دشمنی ہے یا کوئی ایسی بندر بانٹ ہے. جس نے چیمبر کی صدارت بھی سنبھالنی ہے نا, خرچہ کرنا ہے اس نے. دوران صدارت بھی 2-3 کروڑ روپیہ لگانا ہے, الیکشن پہ بھی 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ لگانا ہے منیمم. کھانے بہت مہنگے ہو گئے ہیں, دوسرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ چیمبر کی صدارت سنبھالتے ہیں, مختلف NGOs مختلف ادارے آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور ایکسپیکٹ کرنا بھی چاہیے. اچھا یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے, خاص طور پر گجرانوالہ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے الیکشن میں جانا ہے اور 1 سال کے جو ہے تعطل کہہ لیں یا وقفہ کہہ لیں, اس کے بعد اب الیکشن کا سال ہے اور اس میں اب آپ بزنس کمیونٹی کہاں کھڑی ہے اپنے مسائل کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, اور اس دفعہ الیکشن میں آپ کیا منشور, کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے ان کے پاس کہ آپ کو ووٹ دیا جائے یا آپ کے گروپ کو ووٹ دیا جائے؟ دیکھیں سر, جو بزنس کمیونٹی کے جو اس وقت سب سے بڑی پرابلم تھی نا, وہ ساگر صاحب اس وقت ایکسپورٹر کو آ رہی تھی سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ. سیلز ٹیکس ریفنڈ نہیں مل رہے. سیلز ٹیکس ریفنڈ کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو کنونس کیا فار دا EFS ایکسپورٹ فیسلٹی سسٹم بنوانے میں, جس میں آپ وداؤٹ ڈیوٹی امپورٹ کریں اور پھر اپنی ایکسپورٹ کر کے وداؤٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ کریں, نہ آپ سیلز ٹیکس ادا کریں نہ سیلز ٹیکس ریفنڈ کریں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے لوکل کلیکٹریٹ کے ساتھ بے تحاشا میٹنگز کرنے کے بعد بھی یہ بات سیٹل کروائی کہ چیمبر آف کامرس جس کو ریکمینڈ کرے گا آپ اس کو EFS ضرور دیں گے. اور ہم نے بلا تفریق ریکمنڈیشنز کی کہ کسی شخص نے ہمیں ووٹ دیا تب بھی, کسی نے نہیں دیا تب بھی, ہمارا ممبر ہے. ایک کرائٹیریا رکھا کہ ہمارا ممبر ہو, ہمارا ممبر ہے تو ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ اپنے میرٹس پورے کریں, آپ اپنی ویلیویشن ٹیبل پہ, اگر آپ کی ویلیویشن ٹیبل پہ پورا آتا ہے یہ بندہ, اس کو EFS دیں. ہم نہیں یہ کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ساگر صاحب آئے ہیں تو ان کو تو EFS ریکمنڈیشن دیتے ہیں, ملک ظہیر آیا تو اس کو نہیں دیں گے کیونکہ اس نے ووٹ نہیں دیا مجھے. لہذا ہم کو جس نے کہا کہ EFS ریکمنڈیشن کے لیے مجھے پروموٹ کریں, ہم نے دیا ڈپارٹمنٹ کیا. باقی آپ ادروائز دیکھیں جو یہ آج یہ آپ کی موٹر وے لنک ہے, عمر اشرف صاحب کا بیبی ہے, اس میں پیسے اکٹھے کیے انہوں نے, کروڑوں روپیہ اکٹھا کیا چند لوگوں سے, اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ, ڈیزائن سارا کچھ بنوایا. پھر اس کو بنانے کے لیے ہم نے وی ور ریڈی, 4 ارب روپیہ لگتا تھا اس وقت. وی ور ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ. چاہتے تھے ایک بیبی پروجیکٹ کریں, ایک ایسا کام کر دیں کہ پھر جو ایک اسپیسمن بنے اور پھر اگلا کریں. بزدار صاحب نے اس کو لیٹ کیا, پھر حکومت کیئر ٹیکر آ گئی, وہ کر گئے, لیکن ہماری ڈیزائن کے اوپر بنا. اور اب وہاں حادثات ہو رہے ہیں جہاں آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, آپ اور آپ کی ٹیم, آپ کا گروپ,
یہ حادثات میں جو جانے جا رہے ہیں اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ بھی لیں گے آپ؟ خدا نہ خواستہ آپ ایک یہاں سے پنڈی تک سڑک بنوائی ہے شیر شاہ سوری نے، تو کیا اس پہ لوگ خدا نہ خواستہ کو مر رہا ہے تو اس کا ڈسکریڈٹ شیر شاہ سوری کو جائے گا؟ ساگر صاحب اس کا اگر وہاں پہ کوئی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہو رہا ہے، نامکمل کہا جا رہا ہے، نامکمل تھوڑی بہت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، نقوی صاحب ارلی کھلوا گئے، اپنی چیتا کاٹ گئے اپنی گورنمنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات، دوسری بات، اگر آپ اپنی حد کی رفتار میں ہیں نا 120 110 تو پھر بھی کنٹرولبل ہے، امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ 150 پہ چلا رہے ہیں 200، جیسے ہمارے یہ بچہ، ہمارا دوست کا بیٹا بیچارہ اس حادثے کا شکار ہوا، اس وقت بھی وہ بہت تیز رفتاری میں تھا، اس بیچارے کی اللہ نے وقت اس کا آ گیا، بچہ حالانکہ بڑا اچھا ویل کوالیفائڈ تھا، اچھا بچہ تھا، لیکن بلا شبہ میں ضرور کہوں گا فوری طور پہ کہ اگر رات کے وقت کہیں آف لوڈنگ کرتے ہیں، کوئی ٹرک کھڑا ہے اس طرح یا دوسرا ہے، وہاں پہ کوئی یلو لائٹ لگی ہو، کچھ اور لگا ہو، یا بند کر دے فار دا ٹائم بینگ جب تک یہ مکمل نہیں ہوتی، اس کو ہم کہیں پروموٹ نہیں کرتے، لیکن اس کا کھل جانا، اس کا ایکٹیو ہو جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو ہے FWO کر سکتی ہے، یا پنجاب ہائی وے کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، یا لوکل گورنمنٹ ایجنسی ہے، اس کو آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آواز ضرور ہماری، ہم تو اس کے حق میں۔ ووٹرز کی بات ہو رہی تھی، اس دفعہ ووٹرز کو کس طرح سے لبھائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے مائنڈ سیٹ کو تو آپ کو یہاں سے ریڈ کر لینا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار EFF صرف انہاں بندیاں نوں ریکمینڈ کرنا ہے۔ اس ساگر صاحب یہاں پہ ایمبیسی کے لیے ریکمنڈیشن لیٹر نہیں تھے دیتے ہوتے حزب اختلاف والوں کو، انہوں نے ووٹ نہیں پایا آیا، پریزیڈنٹ کے کمرے کے باہر سرخ بتی لگی ہوتی تھی کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اندر نہیں جا سکتے، سیاست کے سائیڈ ایفیکٹس جو تو ہم تو یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ خدمت کام یہ وہ کسی کا بھی ہے، ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا یار ثانوی چیزیں ہیں، ممبر ہو نا، پلیئر۔ ٹھیک رہی ہے پرفارمنس آپ سمجھتے ہیں چیمبر؟ اللہ کی رحمت ہے یار، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ دیکھیں نا آج آپ کو یہ اتنی بڑی یونیورسٹی لے کے آئے ہیں، کون لے کے آیا؟ 6 میٹنگیں کی ہیں، 10 میٹنگیں کی ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اس کو اپروو کروایا، ریکمینڈ کروایا، کس نے کروایا؟ چیمبر نے کروایا۔ چلڈرن ہاسپٹل آپ کا کروا دیا، کس نے کروایا؟ چیمبر نے کروایا۔ آپ کا وہ ایز فار بزنس کے لیے لاہور کے بعد دوسرا آفس جہاں پہ بنا کمشنر آفس میں، کس نے بنوایا؟ چیمبر نے کروایا۔ یہ آپ کا خدمت مرکز بنا ہے پولیس والا، کس نے بنوایا؟ چیمبر نے بنوایا۔ یہ جو بجلی مہنگی کروائی ہے اور گیس مہنگی کروائی ہے، یہ بھی چیمبر نے کروائی؟ یہ چیمبر کے بس کی آپ سمجھتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بہت زیادہ ساری باتیں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم تو کہ یہ چیمبر کروا سکتی ہے؟ ہم تو اس کو رکوانے والوں میں، اگر یہ رکے تو کوئی ہمارا کردار ہو سکتا ہے، ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کمپیٹیٹیو پرائسز لائیں جس میں دنیا کو ہم کمپیٹ کر سکتے ہوں۔ ایک مسلسل آواز اور ایک قابل عمل جو تجاویز آپ بجٹ کے لیے، اور یہ جو ٹیرف کی ایشوز ہیں، یوٹیلیٹیز کے جو معاملات ہیں، بجٹ اب سر پہ ہے، کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے فوری طور پر جو حکومت کو اٹھانے چاہیے، معیشت کا پہیہ بھی چلے جس سے؟ دیکھیں ساگر صاحب، اگر آپ کہیں نا کہ فی الفور اور فوری طور پہ ککھ نہیں ہونا، جتنا کام اس وقت بگڑا ہوا ہے نا جی، فوری طور پہ کچھ نہیں ہونا۔ فوری طور پہ جو کرنے والا کام ہے نا اس بجٹ میں، اگر آپ کہیں کہ آپ کے یہ جو ان سے 10-15 لاکھ اسیسی ہیں، ان کی فردت جان نکال کے ٹیکس لینا ہے، یہ بھی کام بند کر دیں گے۔ صبح دفتر آ کے بیٹھتے ہیں، پہلا کام ہوتا ہے ایک ٹیکس کا نوٹس آیا ہوتا ہے کہ 2019 ود ہولڈنگ کا نوٹس ہے، اچھا ود ہولڈنگ کا، اگلے دن انکم ٹیکس کا ہے، اس سے اگلے دن سیل ٹیکس کا ہے، پھر جی اس کا فیصلہ کرا لیا اب 2020، اب نہیں جی پھر 2019 کی ویلتھ سٹیٹمنٹ کا آ گیا جی فلاں کا، مطلب یہ گھوما پھرا۔ اگر تو آپ یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانوں والا، اور پہلے وہ خرچے کٹ کریں جو پاکستان کے بجٹ پہ ڈکیتی ہو رہی ہے، یہ آرائشیں ترائشیں، یہ للے تللے، یہ جیو آروں کی شان و شوقتیں، یہ کم کریں۔ جا کے دیکھیں وہاں پہ رات کو بھی لائٹنگ اور مالی اور فلاں اور دیس اور ڈیٹ، مسلسل وسائل ضائع، ان کا پاکستان میں بجلی کی قلت بچے کو پتہ ہے۔ یہ لاہور نہر پہ جو سرکس لگائی ہے رنگ برنگی بتیوں کی شکل میں، یار کی عجیب حرکتاں کر رہے ہو، کھان نو روٹی نہیں ہے تے گلدستے سجاندے پہ ہو۔ یہ گندم والا تماشا جو کیا ہے
سعودیہ بھی سارے وسائل آپ پہ جھونک دینا تو نہیں بچ سکتے آپ اگر یہ حرکتیں نہیں چھوڑنی. کوئی توقع بجٹ سے آپ کو ہو؟ مجھے نہیں پتا یار، جو حکومت اس طرح بسر اقتدار ہے اس کی کوئی ول ہے، وہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہے. اگر تو وہ ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتی اور وہ سمجھتی ہے سب ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر تو کوئی توقع نہیں ہے. یہ رنگ برنگے یونیفارم پہن کے ایسی فوٹو سیشن کروانے، اور ماشاءاللہ ہمارا جو عقل کل والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہاڑوں پہ جو موسم بن رہے ہیں نا آج کل، اللہ نہ کرے یہ میدانوں میں بھی بننے شروع ہو جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بائی فورس مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے کوئی بھی انقلاب نہیں آتا تھا اس لیے کہ کھانے کے لیے نوالے موجود تھے. آج کھانا بھی آپ نے بڑا مہنگا کر دیا، ناممکن کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کاروبار جرم بنا دیا گیا پاکستان میں؟ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، یہ کوئی اس کی سزا ملتی ہے؟ دیکھیں، کاروبار انفرادی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے ساگر صاحب. یہ امن اور انصاف کا ایک تحفہ ہے. جہاں بھی امن اور انصاف ہوگا اس کا ریوارڈ اکانومی کی شکل میں آئے گا. وہ کسی صحرا میں جا کے کر دیں، آپ کسی صحرا میں امن کر دیں، لوگ وہاں پہ رات کو کوئی انٹرٹیننگ فنکشن کرنے شروع کر دیں گے. امن بھی ہو، انصاف بھی ہو، کسی سے زیادتی ہو، وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ جائیں، چیزیں سیٹل کر دیں. اسی طرح ملکوں میں ہوتا ہے. اکانومی ایجنسی ہے وہ ایک تحفہ ہے امن اور انصاف کا. آپ اس ملک میں امن اور انصاف لائیں. دیکھیں، دو نظام ہیں. ایک بینکنگ کا ہے. بینگ اے مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ یار بینک سے قرضہ لینا اور 25% سود کر دیا یار بڑا مہنگا ہو گیا، یار یہ جائز بھی نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں آپ کا اگر کوئی کلیش ہوتا ہے پارٹنرز کے ساتھ، اس کی سیٹلمنٹ کہاں سے کروانی ہے؟ یا وہ دیسی طریقہ ہے پریا پنچایت میں نہ ہو تو آپ نے عدالت جانا ہے. تو عدالت تو لگا دیتی ہے سالوں سال. آپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یار سود پہ کام نہ کریے. پارٹنرشپ بیٹا یہ فساد پھیلتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ نئے بچے نے کیا کرنا ہے؟ اور جتنے اس وقت کام مہنگے ہو گئے ہیں، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے نیا کام کرنا. ہم 50,000 دفعہ سوچتے ہیں کوئی نیا چھوٹا سا بھی کام کرتے ہوئے کہ کر لوں گا، جو وہ پیسے جو آپ کو ان سین ایکسپینس جو سے ہیں وہ میئر کر لوں گا، وہ بیئر کر لوں گا. تو کچھ چیزوں کے لیے یہ اگر رکھیں نا، ایک فکرے میں بات ختم کریں تو ایک فکرے میں ایک ہی بات ہے، امن اور انصاف لائیں، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فورسفلی کچھ چاہتے ہیں، کچھ نہیں ہونا. مجھے روز 50 نوٹس آئے ہوں گے جی فورسفلی کو پیسے لینے انج کرنا ہے. میں کہوں بند کرو سارا کچھ. اگر میں کام بند کر دوں میرے تو خرچے ہی کچھ نہیں ہے. چند لاکھ روپے چاہیے مجھے. اگر میں کام کرتا ہوں تو آسمانوں پہ خرچے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کاسٹ ہے میری اپنی. ٹیکس نیٹ کیسے بڑھایا جا سکتا؟ ساگر صاحب مجھے بنائیں یہاں کا چیف کمشنر، ٹیکس ریونیو 5 گنا کر دوں گا. جیسے آنریری کونسلر جنرل لگاتے ہیں نا، اس طرح بزنس کمیونٹی میں آنریری ٹیکس کلیکٹرز لگائیں. ٹیکس ریونیو کلیکشن میں اگر کوئی ہرڈل ہے تو کون ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹرز جاتے ہیں، وہ جا کے سیٹل کرتے ہیں ان سے. انہوں نے نہ ریٹرن نہ بھریا جائے. اور جو لوگ ڈپارٹمنٹ کی ریٹرن بھر رہے ہیں، ایسیسی ہیں، ان کو تو سزا مل رہی ہے، وہ پھنس جاتے ہیں. وہ پھنس جاتی ہے. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے یار ٹو فائنڈ آؤٹ دوز گائز جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے؟ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ سریعام کاروبار کر رہے ہیں نا. 5 منٹ لگتے ہیں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں اور میں بتاؤں گا ان کو کیسے بلاک کرنا ہے. کسی کو پکڑنا نہیں ہے، کسی کو پکڑ دکڑ مار داڑ کوئی نہیں کہ جناب ہونی ایک ڈالا آ گیا پیلی بتی والا تو انہیں آ کے مصیبت پاتے نہ. جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آنا چاہتا بالکل نہ آئے. کچھ نہیں کہنا اس کو. ٹیکس نیٹ ورک میں اگر لوگ نہیں ہیں تو ان کی مہربانی ہے. حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ٹیکس نیٹ بڑھے. حکومت یہی ہے نا، یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پرسنل سیٹلمنٹ کر. یہ سرکاری محکمے ہیں، بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پرسنل سیٹلمنٹ کر. اور اگر کسی بزنس مین کے پاس کوئی ٹیکس ایویژن کے پیسے ہیں نا، تو جو ان کے پاس پیسے ہیں کسی ٹیکس کلیکٹر کو جا کے چیک کر لو، کروڑوں ارباں ہے. دبئی لیکس آ گئی ہیں. ان کی جو شان شوکتیں ہیں، ان کے جہاں بچے پڑھتے ہیں، ان کے دوسرے پڑھتے ہیں، اس طرح ہی ہمارے جرنیلوں کے بچے پڑھتے ہیں. کتوں پڑھ دینے ہو؟ چلو میں تو بینگ اے بزنس مین، میرے پاس تو میں تو بہت بڑا ویژنر ہوں جی، ٹیکس چور ہوں میں. تو یہ کی نے یہ کیا چوری کرتے ہیں بھائی؟ ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی شان و شوکتیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے اثاثے دیکھیں، فارن ایسٹس دیکھیں. یہ کہاں سے لائے ہیں پیسے؟ سیاستدانوں کو بھی میں کہتا ہوں چلو بڑی گالیاں پڑتی ہیں کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، بھی اس طرح کئی اکاؤنٹیبلٹیز بھگتتے ہیں. یہ کیا بھگتتے ہیں؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ان کی ACR لکھنے دیں ہمیں
اگر صاحب اگر ہم باز نہ آئے آگے، پہلے کوئی آج سے 15 سال 10 سال پہلے یہ بات کرتا تھا پاکستان کا، امریکہ نے کہا ہے فلاں 2012 میں یہ نقشہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں جوہلنے والی باتیں. پاکستان کی اتنی مضبوط فوج، ایک چین ہے، سارے صوبے آپس میں ہوک اپ ہیں بیکاز آف دا آرمی. آج وہ باتیں ساری ایسے لگتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ سچ ہو جائیں. آج لگتا ہے کہ یار وہ ہو، اللہ نہ کرے ایسے ہو جائے. یہ 2-4 سال میں کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے ہم گر گئے ہیں؟ اس سے پہلے ملک تو کم از کم چل رہا تھا، ایک دم سے معاشی تنزلی، پولیٹیکلی بھی ہم تباہی کا شکار ہیں اور افراتفری. یہ کہاں مسٹیک ہوئی ہے یہ حالیہ سالوں میں؟ ساگر صاحب غلط فیصلے. ہم تو یہ بھی سوچتے ہیں، کچھ اداروں کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑی سکروٹنی کے بعد لوگ جن سے کسی بڑے اہم منصبوں پہ بیٹھتے ہیں. اب تو ایسے لگتا ہے جیسے یار پتہ نہیں میرٹ ہی نہیں رہا کہیں. میں نے پرسنلی آپ کو اتنا مایوس نہیں دیکھا پہلے اس وقت روشنی امید نہیں ہے آپ کی باتوں نہیں، میں. بالکل نہیں، روشنی کی کرن ہی نہیں ہے، روشنی کی کرن ہی نہیں ہے. مال ہی نہیں بکتے ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے. ہر 15 دن بعد ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہر 15 دن بعد نقصان ہوتا ہے. گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نقصان ماننے کے لیے تیار ہے. یہ آپ کی لوہے کی ملیں چل رہی ہے نا، میری لوہے کی مل نہیں ہے کہ میں اس کی وکالت کروں تو کوئی سمجھے شاید اپنی بات کر رہا ہے. 85% لوگ بیٹھ گئے ہوئے ہیں اندر سے، ڈیفالٹ کر گئے ہوئے ہیں. 85% لوگ. اس مردہ معیشت میں اب کیسے جان ڈالی جائے؟ اپنی حدوں میں جائیں، اپنی حدوں میں جائیں. جو باہر چوکی دار ہے نا وہ آ کے کھانا نہ پکائے، جو چوکی دار ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ بیٹھے، جو کوک ہے نا وہ اکاؤنٹنٹ بننے کی کوشش نہ کرے، اور جو جج ہے نا وہ اپنی مرضی کا جج بکاؤ نہ لے آئیں. کریڈیبل بندہ کسی امتحان سے نکل کے آئے اور منصب پہ بیٹھے اور انصاف کرے. اور یار ایک گھر نہیں چلتا. آپ چھوٹے بچے کو آتے جاتے تھپڑ مار دیں، بچی کو مار دیں، بچی کو کمتر جانے، بچے کو بڑا مہنگا سمجھیں، وہ نہیں چلتا. جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے گھر پراپر شیپ اپ نہیں ہوگا. آپ ملک چلانے چلے ہوئے ہیں بغیر انصاف کے، اور بات سننا حقیر سمجھتے ہیں، عقل کل بنے ہوئے ہیں، اور رزلٹ بھی زیرو ہے. وہ رزلٹ نہیں ہوتا. میں ابھی اپنے آپ کو سمجھوں کہ ساگر صاحب میں اس وقت نا دنیا کے چند ایلیٹ بزنس مینوں میں سے ایک ہوں. وہ میری ریٹنگ تو ہے لوگ کہیں، میں اپنے منہ کہوں کہ جناب میں ایسا پلیئر ہوں کہ میں چھکا مارتا ہوں تو گیند انڈیا چلی جاتی ہے. یہ تو میرے میچ اٹھا کے دیکھیں کہ میں پچ سے آگے بھی پھینک سکوں کہ نہیں. تو جو ہمارے بولتے ہیں نا، ہاں جو آپ ایسے ہی میڈل بانٹتے جائیں کہ جناب ملک زہیر کو 50 لگا دو، 2 kg پیتل ادھر میں نے لگایا ہو، میڈل تو میں دنیا کی ریٹنگ ہو. اپنی حد میں چلے جائیں، خدا کے لیے اپنی حد میں چلے جائیں، اس ملک کی خاطر اپنی حد میں چلے جائیں، اپنے بچوں کے لیے اس حد میں چلے جائیں، اپنے بڑوں کی قبروں کی خاطر اس ایک حد میں چلے جائیں. نہیں تو کیا ہوگا، دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں جو ہمیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ بھی پاکستانی ہیں اور ایک جرنلسٹ ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جو پاکستانیوں سے والہانہ پیار کرتا ہے اور کسی خدا نخواستہ مشکل کی صورت میں اس انتظار میں ہے کہ میں یہاں سے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ 2 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے کو سمونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. نہیں، آپ کے اڑوس پڑوس آپ سے بدزن ہے، دور بیٹھے ملک آپ سے بدزن ہے. کوئی ملک آپ سے پیار کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا. وجہ آپ کی وعدہ خلافیاں، آپ نے جس سے جو وعدہ کیا آپ مکر گئے. مس کمٹمنٹ کا ایک سلسلہ ہے جو آپ مکر گئے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو وعدہ خلاف لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، وہ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھا میری چلاکی، لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. آپ لوز کرتے ہیں، آپ گین نہیں کر رہے ہوتے. اس گفتگو کے اختتام سے پہلے ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنے اداروں کو کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے اپنی حد میں چل جائیں، اس طرح سیاستدانوں میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اچھے اچھے لوگ ہیں، خواہ وہ PMLN ہو، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. میں ان سے بھی ضرور گزارش کروں گا کہ یار کھل کر اپنی لیڈرشپ کی عیبوں سے پردہ اٹھائیں، تاکہ انہیں پارٹیوں سے نکال دیا جائے. نہیں اندھی تقلید سے باہر آئیں. کچھ نہیں ہوتا، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے. اچھا مجھے آپ ایک مثال بتا دیں، کسی نے سچ کا ہاتھ تھاما ہو، اللہ نے رسوا کر دیا ہو، وقتی طور پہ مشکلات آتی بس، ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ سرخرو کرتا ہے. اللہ سرخرو کرتا ہے. یار اب
ملک ڈوب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اب اپنی ذات سے باہر آنے ذات سے باہر آئیں اور سچ بات کہیں, سچ بات کہیں. اندر وہ اخلاقی جرت پیدا کریں اور پولیٹیکل قیادت کو صحیح اور سچ اس کا احساس دلوائیں. اگر بزدار صاحب ایک نالائق ترین وزیر اعلیٰ تھے نا, تو آج کیا ہے؟ پارٹی کو بولنا چاہیے تھا تب بھی. آج کیا؟ ہم تو بولتے تھے, ہماری تو اوقات نہیں ہے نا, میں تو ایک ورکر ہوں ایسی پوسٹر لگانے والا عام سا. آج کیا ہے؟ آج بھی بزدار ہی بیٹھا ہے, آج بھی بزدار ہی بیٹھا ہے. کیا شوق چڑھے ہوئے ہیں بھائی, وہاں وردی پہن کے جانا ہے, وہاں ایسے کر کے جانا ہے, رنگ لگائے ہوئے ہیں. پہلی بار بنی ہے وہ یار پھر اس منصب پہ بیٹھنے کے لیے پہلی بار دوسری بات نہیں, آپ اپنا شوق بھی نہ وہ پورا کریں. بس پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر شوق ہی پورے ہوں گے اس ملک میں. وہ کہتی ہیں میں تو اپنے والد کے بل بوتے پہ نہیں آئی, میں تو بڑی سٹرگل اور محنت کر کے آئی ہوں. میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات بھی ان کے والد کی توہین ہے. آج ان کے والد کا نام ان کے ساتھ نام سے اتر جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, شاید ایک کاؤنسلر نہ ہو سکیں. پوری قوم کے لیے ایک آخر میں میسج دے دیجیے. پوری قوم کے لیے یہ میسج ہے کہ یار اچھے لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں, اچھے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں, اچھے لوگ. ملک کیا ہے؟ آپ ہیں تو ملک ہے. کتنی اچھی بات پیوٹن نے کہی ہے, اس نے کہا ہے کہ ایسی دنیا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ رشیا نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا رشیا کو ختم کر دیں گے, مطلب میں ایسی دنیا نہیں ختم کر دیں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. خان صاحب دیکھیں, خدا نہ خواستہ اللہ پاکستان کی خیر کرے, خان صاحب یا ملک رحیل یا آپ یا ہم تو آنی جانی چیزیں ہیں, اللہ کرے یہ خطہ, یہ نام, یہ دھرتی تا قیامت رہے. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب بھی اس وقت ایک ہوپ کی شکل رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے پرانے دور میں جو خامیاں ہم محسوس کرتے تھے ان کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے. خان صاحب بھی جہاں جہاں پہ کوئی امینڈمنٹ کی, کوئی اصلاح کی ضرورت ہے وہ کریں, وہ لائیں. خان صاحب کے لیے بھی شاید یہ آخری چانس ہو. اس دفعہ تو وہ چلیں وہ سائفر بک گیا, خان صاحب کے لیے بھی آخری چانس ہو. لیکن اگر اس چانس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا تو ہوگا کیا؟ خان صاحب بھی کہیں اور دنیا میں چلے جائیں گے, میں بھی شاید کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں 5-10 سال 15 سال میں. لیکن ہوگا کیا اس آنے والی نسلوں کا, ان بچوں کا, ان کا آپ سمجھتے ہیں کوئی فیوچر ہے؟ اور مرغیوں کے پنجے اور جانوروں کی غلاستیں تک تو اب کھانی شروع کر دی ہیں ہم نے. حلیموں میں پڑی ہوئی تو الٹی سیدھی, تربوز کو ٹیکے لگوا رہے ہیں. مطلب کیڑا کام میں پیڑے تو پیڑا نہیں کر کے اسی اپنا وقت پاس نہیں کر رہے. آگے کیا ہے؟ تو لہذا خدا کے لیے جو اچھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں, کنسنسس بنائیں. پھر میں یہ بھی ضرور بات کروں گا, معاشرہ اپنے اندر سادگی لائے. معاشرہ سادگی بھی نہیں لائے گا نا, خاص طور پہ شادی بیاہ کی تقریبات, دوسری چیزیں, یہ بھی بہت تباہی کی طرف لے گئی. ایک بندہ اس کے پاس تو چلیں وسائل کو اللہ نے الٹیمیٹ دے رکھے ہیں, اور دوسرا اس کو دیکھ کے وہ چپیڑے مار کے وہ کر رہا ہے, 600 بندے کو 1000 بندے کو کھانا کھلا رہا ہے, 500 بندے کو کھانا کھلا رہا ہے, اور بعد میں قرضہ اٹھاتا ہے. یار یہ کہاں کی مثال ہے؟ ساری زندگی اتارتے گزار جاتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, ویری کائنڈ سر, تھینک یو سر. گفتگو رہی, اور آج کی گفتگو کا حاصل کہ ہم سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, اپنے دلوں کو صاف کریں, اور اپنی ذات سے زیادہ اپنے ملک کی سلامتی کا سوچیں. کیونکہ یہ ملک رہے گا تو یہاں ہم کام بھی کر سکیں گے, یہاں ہمارا نام بھی ہوگا, ہماری آنے والی نسلیں یہاں پہ پھل پھول بھی سکیں گی. غلامی بہت بری چیز ہے, اور غلامی کا یہ توق جو ہمیں نظر آ رہا ہے, خدا نہ خواستہ آج جو ہمارے آزادی حاصل ہے اس کی قدر کریں. یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے, اپنے دلوں کو بڑا کریں. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.